السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پھر ایک دفعہ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے اندر جو عاشورہ ہے، وہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں کچھ معلومات لے کر حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ شمس و قمر، چاند اور سورج، یہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ چاند سے بننے والے دن و رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور سورج سے بننے والے دن و رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو اسلامی جو سال ہے وہاں سے کیلکولیشن کا حکم دیا تھا اور وہاں سے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، دیگر مہینوں سے اس کی امتیازی شان ہے، شوکت ہے، اور اس شان و شوکت کا مہینہ، اس کو زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ شان و شوکت والا مہینہ تھا، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ جنگ و جدال، قتل و غارت گری اس مہینے میں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ روک دی جاتی تھی۔ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ جو ماہ محرم ہے اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جو حرمت والے جو مہینے بتلائے گئے تھے وہ 4 ہیں۔ من جملہ مطلب اس میں سے، ان 4 مہینوں میں سے ایک جو مہینہ ہے وہ حرمت والا ماہ محرم ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کی حرمت ہوا کرتی تھی، احترام ہوا کرتا تھا۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جیسے زمانے جاہلیت کے اندر اس ماہ کا، اس مہینے کا احترام ہوا کرتا تھا، اسلام کے بعد بھی یہ مہینہ بڑا فضیلت کا حامل رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے، اس کو شہر الحرام یعنی حرمت والا مہینہ کہا ہے، اور حدیث مبارکہ نے کیا کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے محرم الحرام کو۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی اس کی حرمت تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ مہینہ حرمت والا ہی قرار دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جس روایت کا نمبر ہے 2813۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کی غلط فہمی ہے کہ ماہ محرم کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ یزید کے لیے رکھے جاتے ہیں یا امام حسین کی اس کے اندر رکھے جاتے ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں بتلا دیا کہ یہ شہر الحرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت کے اندر بتلا دیا شہر اللہ ہے۔ اور روایت کے ذریعے سے بھی یہ صاف بات ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے اگر کوئی روزے ہوگے تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس بات سے پتہ چلا کہ رمضان کے اندر جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، 9، 10، 8، 7 جو بھی رکھے جاتے ہوگے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، تو یہ بدعات نہیں ہے، یہ بدعات نہیں ہے، خرافات نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن کو اس سے صاف کرنا پڑے گا۔ سیر و حدیث کی کتابوں میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی ہے، انہوں نے 10 محرم کو بطور شکر الہی کے روزہ رکھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا کے اندر کیا کر دیا، غرق کر دیا، تو اس کے شکرانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے یہود تھے، انہوں نے بھی اس روزے کو رکھا اور مستقل رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر گئے تو دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اس دن ہمارے موسیٰ جو ہے، ہمارے جو نبی ہے، ہمارے جو موسیٰ ہے، ان کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی، مطلب ہے کہ فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کو سامان عبرت بنایا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ روزہ رکھا تھا، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں وہ دو تاریخی جملے ملتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس روزے کے، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ یا ایک دوسری روایت کے اندر اس طرح کی بات ملتے ہیں نحن اولا بموسیٰ منکم، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اگر روزہ رکھتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ روزہ رکھیں، یہ بات ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے، مطلب یہودی کے مشابہت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا، اس لیے صحابہ نے استفساراً کہا کہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم اس کے ساتھ میں 9 کو ملا دیں گے، مطلب 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہ ہے کہ مشیت الہی رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حیات نہیں رہے اور اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ کر گئے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں اور 10 کو بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر میں زندہ ہوتا یا ہے کہ آئندہ سال ہم 9 بھی اس کے ساتھ میں 10 کے ساتھ میں ملا دیں گے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو امت محمدیہ اور ہم کلمہ گو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ان سے عشق اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 2 روزے رکھیں۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، 10 کا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے اس روزے کی؟ جو بھی اس دن کا روزہ رکھے گا، عاشورے کا روزہ رکھے گا، 9 کو بھی اس کے ساتھ میں ملا دے گا، تو اگر یہ کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹا 1 دن کا روزہ، 2 دن کے روزے 9واں 10واں، یا ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں 9 نہیں رکھ سکتے ہیں، 10 رکھ سکتے ہیں تو 10 رکھ لیجئے، 9واں دقت ہوتا ہے، 10 اور 11 رکھنا چاہے تو 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال 2 نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 10واں رکھے، 2 رکھ سکتے تو 9 10 رکھے، یا ہے کہ 10 11 رکھے، لیکن روزہ رکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ روزہ رکھ لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب خلیج کے اندر دیکھا جائے تو 9 مطلب گلف کے اندر دیکھا جائے تو 9 جو تاریخ آ رہی ہے وہ جمعہ کو آ رہی ہے، اور 10 تاریخ جو آ رہی ہے وہ سنیچر کو آ رہی ہے، سیٹرڈے آ رہی ہے۔ اور خلیج کے علاوہ جو ہے انڈیا کے اندر ہمارے علاقے کوکن وغیرہ مہاراشٹر کے اندر دیکھا جائے تو یہ شکل ہوتی ہے کہ جو 9 تاریخ آ رہی ہے وہ سیٹرڈے آ رہی ہے اور 10 تاریخ جو آتی ہے وہ سنڈے آ رہی ہے، تو اس وقت میں روزہ رکھے۔ اب بعضوں کا سوال ہے کیا جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ لیجئے، صرف جمعہ کا روزہ رکھنے کے لیے ممانعت ہے، صرف جمعہ کا۔ اگر کوئی خالص نفل روزہ رکھنا چاہیے جمعہ کا تو اس کی ممانعت ہے، لیکن وہ ایام 20 کے ساتھ میں آ رہا ہے، مطلب ہے کہ مہینے کے 13 14 15 جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، سنت روزے ہیں، اس کے اندر آ رہا ہے جمعہ آ رہا ہے، یا ہے کہ فرض روزے جیسے رمضان کے اندر جمعہ آ رہا ہے، یا ہے کہ اس طرح کوئی روزہ آ رہا ہے جس کے اندر فضیلت بتلائی گئی ہے، تو جمعہ کا مستقل روزہ رکھنے کا کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں ہمیں جمعے کا 9واں روزہ ہے گلف کے اعتبار سے، اور 10واں روزہ عاشورے کا ہے، تو اس روزے کی فضیلت کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔